بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مسز جبین اور ہم یہاں بات کرتے ہیں کتابوں کے بارے میں۔ آج میں جس ناول کے بارے میں بات کرنے کی جسارت کر رہی ہوں وہ ایک شہرائے آفاق ناول ہے جسے عصر حاضر کے نامور ادیب جناب مستنصر حسین تاڑڑ نے لکھا ہے۔ ناول کا نام ہے راکھ۔ ناول راکھ کا شمار اردو کے بڑے ناولوں میں ہوتا ہے۔ یہ ناول پاکستان کے ابتدائی 50 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتا ہے، جس میں تاڑڑ صاحب نے پاکستان کے نہ صرف مسائل کا ذکر کیا ہے بلکہ ان اداروں کی طرف بھی جرأت مندی سے نشاندہی کی ہے جو ان مسائل کا سبب بنے۔ مستنصر صاحب ناول کے آغاز میں مجید امجد کا شعر لکھ کر اپنے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی کہے کہے مجھے کیا، بات جو میرے دل میں ہے میں اگر آج اپنی زباں پہ لا نہ سکا، کل میرے بات تیری منڈلی پہ جب آگ برسے گی کون بولے گا۔ اس ناول کا عنوان راکھ کیوں رکھا گیا؟ اس کا جواب مستنصر حسین تاڑڑ کی ذاتی زندگی سے ملتا ہے۔ مستنصر حسین تاڑڑ لاہور کے علاقے گوال منڈی میں رہتے تھے، جس کے ارد گرد ہندو علاقے موجود تھے۔ آگے شالمی کا علاقہ تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ علاقہ بٹوارے کے وقت پاکستان میں شامل نہیں ہوگا، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو وہ لوگ قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس علاقے کو آگ لگا دی گئی اور یہ آگ 3-4 ہفتے جلتی رہی۔ مصنف صاحب جو اس وقت 6-7 برس کے تھے اپنے گھر کی بالائی منزل پر سویا کرتے تھے، جہاں سے وہ آگ بھی نظر آتی تھی، اور جب وہ صبح سو کر اٹھتے تھے تو ان کے چہرے اور بستر پر راکھ ہوتی، اور یہی راکھ اس ناول کے عنوان کا محرک بنی۔ مستنصر صاحب کہتے ہیں، میں شاید ان آخری لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 47 کی پارٹیشن کو دیکھا، قتل عام کو دیکھا اور فسادات کو محسوس کیا۔ یہ شہرائے آفاق ناول 2003 میں شائع ہوا۔ یہ ناول ایک پاکستان کی تاریخ کی کہانی کا، پاکستان کی تہذیب کی کہانی۔ اس ناول راکھ میں وہ حقیقت پوشیدہ ہے جس کی چنگاری نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں منقسم کر دیا، اور پھر وہی چنگاری بنگلہ دیش کی صورت میں ابھر کے سامنے آئی۔ تاڑڑ صاحب ناول راکھ کے بارے میں ایک جگہ کہتے ہیں، راکھ ایک ایسے المیے کے بارے میں تھا جس نے پورے ملک کو متاثر کیا، جس نے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی پوری تاریخ بدل ڈالی۔ میں کبھی مشرقی پاکستان نہیں گیا، مگر اس خطے سے میری روحانی وابستگی ہے۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرے اندر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا گھاؤ ہے۔ اس ناول میں سقوط ڈھاکہ کے دوران ہونے والے سماجی اور لسانی استحصال اور معاشرتی بے راہ روی، سیاسی اتار چڑھاؤ اور بے ایمانی کو کرداروں کے ذریعے جاندار انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ ناول سیاسی بنیادوں کو محض پاکستانی سماج تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اس کی وسعت آفاقی رویوں کی پردہ کشی کرتی نظر آتی ہے۔ ناول میں کہانی واقعات کے بجائے کرداروں کے توسط سے آگے بڑھتی ہے۔ اس ناول میں کسی ایک کردار کو مکمل طور پر مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ کچھ نقاد اسے ناول کی سب سے بڑی خامی بھی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال کوئی اہم مرکزی کردار نہ ہونے کے باوجود ہر کردار کا کردار اپنے اندر ایک مکمل کردار ہے۔ ناول کے چند چیدہ کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ایک اہم کردار ہے مشاہد کا کردار۔ مشاہد کا کردار مصنف کی زندگی سے کچھ میل کھاتا ہے۔ وہ گوال منڈی میں رہائش پذیر ہے، بڑا ہوتا ہے، ٹیکسٹائل انجینئر بنتا ہے، برطانیہ جاتا ہے، پھر واپس پاکستان آتا ہے۔
ناول کے اسی کردار کی بنا پر کہا جاتا ہے کہ ناول راک سیمی آٹو بایوگرافیکل ناول ہے۔ ایک کردار برگیتا ہے جو مشاہد کی بیوی ہے اور مذہبی طور پر اس کا تعلق عیسائیت سے ہے۔ اس کردار کے ذریعے مصنف نے اس منظر کو پیش کیا جس میں یہ واضح طور پر معلوم ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں لاہور میں کرسمس ایک شاندار طریقے سے منائی جاتی تھی۔ برگیتا کا تعلق کمونکی سے ہے، مشاہد کے ساتھ پاکستان آتی ہے اور ان کی کہانی آگے چلتی ہے۔ مردان مشاہد سے 6 سال چھوٹا بھائی ہے جو بڑا ہو کر آرمی میں جاتا ہے۔ یہ کردار ہمیں سقوط ڈھاکہ کے مسائل 1965 اور 71 کی جنگوں کی تباہی اور مسائل کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کا چشمدید گواہ ہے۔ شوبھا مردان کی بیٹی ہے۔ یہ کردار 1980 کے دہائی میں کراچی اور سندھ کے سیاسی اور معاشرتی مسائل کا احاطہ کرتا ہے۔ زاہد کالیا ایک بڑا مضبوط کردار ہے جو بظاہر ایک اسمگلر ہے، مجرم ہے اور ریاستی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، مگر بڑا ذہین ہے اور اخلاقیات کی اعلیٰ سطح پر کھڑا عجیب شخص ہے۔ ڈاکٹر ارشد جو قادیانی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، مصنف نے اس کردار کے ذریعے ان مسائل کی نشاندہی کی ہے جن کا پاکستان میں مذہبی اقلیتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک حقیقی کردار سعادت حسن منٹو کا ہے جو مصنف کے محلے کے رہائشی ہیں۔ مشاہد اور سعادت حسن منٹو کی گفتگو بڑی دلچسپ ہے۔ ایک اور کردار جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ ہے لینڈسکیپ۔ لینڈسکیپ ایک ناول نگار کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے چونکہ راک ایک سرزمین کی کہانی ہے اور سرزمین کی کہانی لینڈسکیپ کے بغیر نہیں بیان کی جا سکتی۔ تارڑ صاحب نے زمین کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہے، اس لیے یہ کہا جائے تو ہرگز غلط نہ ہوگا کہ لینڈسکیپ بذات خود ایک کردار کی صورت میں نظر آتی ہے۔ مصنف نے جس طرح سوات، چولستان، بنگال، لاہور اور دریائے راوی کے مناظر پیش کیے ہیں وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناول کی کہانی جہاں سے شروع ہوتی ہے وہی ناول کا اختتام ہے۔ مصنف نے فلیش بیک کی مہارت استعمال کرتے ہوئے ناول کو مکمل کیا ہے، اسی لیے کہیں کہیں یہ معلوم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کہانی حال میں چل رہی ہے یا ماضی میں، اور اس وقت کس کردار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایک بار ناول ختم کر کے دوبارہ پڑھنا زیادہ لطف دیتا ہے۔ اگر آپ رومانوی کہانیوں اور ٹریجڈی میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ کتاب راک آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ میں غیر جانبدار ہو کر اپنی تاریخ پڑھنے کا حوصلہ ہے تو راک پڑھیے۔ اگر آپ محب وطن ہیں اور پاکستان کو درپیش نہایت خوفناک مسائل میں دلچسپی رکھتے ہیں تو راک پڑھیے۔ غرض آپ اگر معیاری اردو لٹریچر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو راک کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پھر کسی کتاب کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔